تو امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ 5 نمبر روحانی اور نفسیاتی سکون، شادی کا ایک مقصد یہ بھی ہے، نکاح کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ نمبر 6 آگے لکھا ہوا ہے خاندان کی تعمیر اور بچوں کی تربیت میں میاں بیوی کا باہمی تعاون۔ شادی کی وجہ سے میاں بیوی خاندان کی تعمیر اور ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ بیوی گھر کا کام کاج سنبھالتی ہے اور بچوں کی تربیت و دیکھ بھال کرتی ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اصل میں مرد باہر ہوتا ہے، مرد کے حالات معاملات عموماً باہر کے ہوتے ہیں اکثریت، تو بچے زیادہ تر ماں کے سائے میں رہتے ہیں، تو اس لیے عورت کا سیکھنا بڑا ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو بہرحال ابھی شادی کے معاملات چل رہے ہیں، آگے چل کے انشاءاللہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ اور مرد باہر کی ذمہ داریاں سنبھالتا اور کوئی کام کاج کرتا ہے، اس طرح میاں بیوی میں باہمی تعاون کا جذبہ پروان چڑھتا ہے اور اس سے ایسی اولاد وجود میں آتی ہے جو مہذب اور نیک ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے حالات معاملات مسائل کو سمجھ کر نکاح کر کے ایک پاکیزہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، تو اس سے پھر ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے، نیک صالح اولاد وجود میں آتی ہے۔ نمبر 7 ماں باپ ہونے کے جذبے کا بیدار ہونا۔ شادی کے ذریعے ماں باپ میں نیک جذبات ابھرتے ہیں جو بچوں کی دیکھ بھال، ان کی ضروریات کے لیے تگ و دو، زندگی کی تلاش اور روشن مستقبل کی جد و جہد کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔ یہ وہ اہم معاشرتی فائدے ہیں جو شادی سے حاصل ہوتے ہیں اور بچوں کی تربیت، خاندان کی اصلاح اور معاشرے کے بنانے میں ان کا بڑا گہرا اثر ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، اس پر ابھار اور اس کی ترغیب دی اور نیک عورت کو دنیاوی عیش و عشرت کے سامان میں سب سے بہترین سامان قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے نیک صالح بیوی کو، جو تربیت یافتہ بیوی ہو، ہاں نیک صالح وہی ہوگی نا جو شوہر کے لیے سکون کا باعث ہو، جو شوہر کی عزت کرتی ہے، جو شوہر کی خدمت کرتی ہو، جس کا اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہو، جس کی زبان نرم ہو، میٹھی ہو، جو دل دماغ سے مثبت سوچتی ہو، ہاں جس کے دل میں اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، دائیں بائیں والے لوگوں کے لیے رحم کے، نرمی کے جذبات پیدا ہوتے ہوں، وہ اچھا سوچتی ہو، نیگیٹو نہ سوچتی ہو، مثبت بات چیت کرتی ہو، بد اخلاق نہ ہو، بد زبان نہ ہو۔ آپ اچھے سے سمجھتی ہیں کہ خواتین کے اندر بہت مسائل ہیں، بہت عجیب و غریب مسائل ہیں۔ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، انی رأیتکن لأکثر اہل النار، میں نے مردوں کی نسبت جہنم کی آگ میں عورتوں کو سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رحمت للعالمین ذات، جہنم، جنت اور جہنم میں معراج کی رات جب وہاں سے نظارہ وہاں دیکھ کے آئے تو واپس آ کے فرمایا کہ میں نے عورتوں کی کثرت کو آگ کے اندر دیکھا ہے، اور آخر میں کیا الفاظ فرمائے، کیوں وجہ بیان فرمائی، تکثرن اللعن، یہ لعن تان بہت کرتی ہیں۔ اس کی تشریح میں محدثین فرماتے اکثر کی زبان بہت تیز ہوتی ہے، یعنی وہ جملہ زبان سے نکال دیتی ہے جس کی کوئی تک نہیں بن رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے سوچ سمجھ کر اس امت کے اندر ایسی عورتیں بھی اللہ نے اس پیدا کی ہیں کہ بندہ ان کے اخلاق، ان کی چیزیں سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، سب جانتے ہیں، ساری دنیا ان کو جانتی ہے۔ ان کے شیخ تھے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، عجیب اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 51 سال اپنی اہلیہ کے ساتھ وقت گزارا، 51 سال میں لہجہ بدل کر بات نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ 51 سال بندہ سن کے حیران ہو جاتا ہے، یقین نہیں آتا کہ ایسا ممکن ہے۔ اور ان کی اہلیہ کے بارے میں آتا ہے اتنی خدمت گزار تھیں کہ اتنے عرصے میں پانی مانگنے کا موقع تک نہیں دیا۔
ایسے لوگ ہیں عجیب و غریب مشاق دنیا میں موجود. تو بہرحال ہم بھی اگر یہ کوشش شروع کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے پر بھی رحمت فضل والا معاملہ فرمائیں گے. ہسبینڈ وائف کا پرسکون ہونا، پرسکون گھر کو وجود دینا، یہ بڑا ضروری ہے. تو یہ عاجز بھی نیت کرے اور آپ سب بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ساری دنیا کو تو نہیں لیکن اپنے اپنے گھروں کو عزت کا مرکز بنا سکتے ہیں، سکون کا مرکز بنا سکتے ہیں، محبتوں کا مرکز بنا سکتے ہیں، رحم دلی کا مرکز بنا سکتے ہیں. ایک دوسرے کی کمی کوتاہیوں غلطیوں کو معاف کر دینا، درگزر کرنا، اگنور کرنا اور اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا، اخلاق والا بننا، ہم تو کر سکتے ہیں. ہم سے آج سے ہم نیت شروع کر دیں. اس عاجز کا تجربہ ہے کہ جن جن لوگوں کو آج تک زندگی میں یہ باتیں سمجھائیں اور انہوں نے ان پر عمل کرنا شروع کیا، چاہے وہ ہماری مسلمان بہنیں ہوں یا ہمارے بھائی ہوں، یقین جانیں وہ دعائیں دیتے ہیں کہ آپ کے سمجھانے کے بعد ہم نے یہ چیزیں گھر میں شروع کی، ہمارا گھر جنت بن گیا. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن ایک پیار محبت کا معاملہ ہوگا. گھر میں غربت بھی ہوگی، گھر میں بیماری بھی آ سکتی ہے، لیکن جب عزت، پیار، محبت، احساس ہوگا، ایک دوسرے کی قدر ہوگی. ہاں، شوہر بیوی کی قدر کرے اور بیوی شوہر کی قدر کرے. یہ کسی بھی نعمت کی قدر کرنا بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے. تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ نیک صالح بیوی کے بارے میں فرمایا جو تربیت یافتہ ہو. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے بہترین چیز ہے. تو میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، سننے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ سب لوگ آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق بننا ہے. ہمیں سکون ملے، کوئی دے نہ دے، ہم نے سکون دینا ہے. اور یہ چیز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ حقوق مانگنے سے شروع نہیں ہوتی، یہ بڑی خاص بات ہے. حقوق دینے سے شروع ہوتی ہے. اگر میں یہ چاہتا ہوں نا میری بیوی میری عزت کرے، میں اس کو تو کر کے نہیں آپ کر کے بات کروں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرے حقوق ملے تو میں اپنے بیوی کو حقوق دینا شروع کر دوں. تو میں آپ بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ شوہر سے حقوق مانگنے کے بجائے آپ پہلے خود دینا شروع کریں، عزت دینا شروع کریں، حقوق دینا شروع کریں، پیار دینا شروع کریں، محبت دینا شروع کریں، عزت دینا شروع کریں، اہمیت دینا شروع کریں. اس کو اس بات کا احساس دلائیں کہ اس وقت دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، دین اسلام کے بعد، قرآن کے بعد میرے لیے سب سے زیادہ اہم کسی کا مرتبہ مقام ہے تو وہ آپ کا ہے. یقین جانیے جو عورتیں اس راستے پہ چلتی ہیں اللہ ان کی اس محنت کو ضائع نہیں کرتا. اس پر ایک واقعہ ذہن میں آ گیا. اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمت کوشش کرتے رہنا چاہیے. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی بیوی سخت مزاج تھی. وہ یعنی اس طرح کے معاملات تھے کہ ایک صاحب کوئی آئے، انہوں نے آ کے دروازہ کھٹکایا، انہوں نے کہا حضرت جی سے ملنا ہے. تو انہوں نے اندر سے بولا کیڑا حضرت اور کون حضرت، میں جانتی ہوں اس کو. تو وہ سخت مزاج تھی، سخت طبیعت تھی. حضرت کی زندگی میں وہ نہیں بدلی. حضرت اللہ سے مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے، اور مانگتے مانگتے دنیا سے چلے گئے. اللہ کی شان. حضرت کے خلیفہ تھے. تفسیر مظہری کا آپ نے نام سنا ہوگا، مشہور تفسیر مظہری. قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے تفسیر مظہری لکھی اپنے شیخ کے نام پر. تفسیر انہوں نے لکھی لیکن نام شیخ کا دیا. تو جب شیخ فوت ہو گئے تو ان کی اہلیہ کو حضرت کے خلیفہ نے اپنے گھر کے ساتھ گھر بنا کے کہ اماں جان ہے ہمارے لیے، تو
ان کو گھر بنا کے دیا اور اپنے بچوں کو بھیج دیتی تھی، تو بچے ان سے جا کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو ان اماں جان نے، ان کی اللہ نے زندگی بدل دی اور انہوں نے قرآن پڑھانا شروع کر دیا بچوں کو۔ اور یہ جو مشہور قرآن جو پڑھنے والی قراتیں ہیں، اس میں پانی پت کا جو لہجہ ہے، یہ ان اماں جان کا لہجہ ہے۔ انہوں نے قرآن پڑھانا شروع کیا اور وہ پانی پتی کا لہجہ مشہور ہو گیا۔ آج بچے پانی پتی لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو لوگ ہمت کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جو عورتیں بار بار دعائیں کرتی ہیں، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو دنیا میں پہلی بات ہے دنیا میں مل جائے گا، نہیں تو آخرت میں تو کنفرم کامیاب ہوں۔ اکثر بہنیں یہ سوال کرتی ہیں نا، آپ لوگوں کے سوالات آتے ہیں نا گروپ میں کہ شوہر نہیں بات سنتے، نہیں مانتے، اللہ جی سے مایوس نہ ہوں۔ آپ خود عزت، پیار، محبت دینا شروع کریں۔ آپ ان کو بتائیں میرے لیے سب کچھ آپ ہیں۔ شادی شدہ عورت کے اوپر ماں باپ کا حق بھی نہیں ہوتا، مرد کے اوپر والدین کا حق شادی کے بعد بھی رہتا ہے۔ سب سے پہلے حق والدین، والدہ کا، پھر والد کا، پھر بیوی کا آتا ہے، جبکہ شادی شدہ عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ تو آج سے آپ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے شوہر کو عزت، پیار، محبت دینا شروع کریں گی۔ باقی جہاں تک مردوں کی بات ہے تو انشاءاللہ مردوں کے لیے الگ سیشن ہوگا، تو اس میں مردوں کی کیا کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، مردوں کی کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ اس پر انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ اچھا، اگلے صفحے پہ، صفحہ نمبر 24 پہ حضرت فرماتے ہیں کہ شادی خوب سے خوب تر کے انتخاب کا نام ہے۔ دین اسلام کے مقرر کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق عمل کرنے سے شادی کامیاب ترین بن جاتی ہے۔ یہ الفت و محبت اور اتفاق و اتحاد کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے وجود میں آنے والی اولاد مومن کامل، صحت مند، اعلیٰ اخلاق اور پختہ عقل کی مالک بن جاتی ہے۔ وہ احکام و قواعد ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، انتخاب کا معیار دین ہونا چاہیے۔ یہ جن کی شادیاں ہو گئی تو وہ انہی کو دیندار بنانے کی کوشش کریں، اللہ سے مانگے کہ اللہ میرے شوہر کو، مجھے سب سے پہلے مجھے، پھر میرے شوہر کو اللہ تو کامل و مکمل ہدایت، کامل و مکمل صراط مستقیم اور نیک صالح لوگوں کا ساتھ نصیب فرما۔ دین اسلام نیک لوگوں کی معیت میں، صحبت میں، ان کے ساتھ رابطہ، تعلق رکھنے میں آتا ہے۔ ماحول سے اندر دین پیدا ہوتا ہے، دین والے ماحول سے دین پیدا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی جہاں باتیں ہوں گی، اللہ کی جو باتیں ہوں گی، وہاں سے وہی چیزیں ہمیں ملیں گی۔ تو اس کے لیے کوشش شروع کریں۔ ہم نے کتنی جگہ پہ، ہم نے اپنے درس قرآن میں دیکھا کہ عورت درس قرآن میں آئی، اس کے بعد اپنے شوہر کو لے کے آئی، اپنے بچے کو لے کے، اپنے بھائی کو لے کے، اللہ نے ان کی زندگیاں بدل دی۔ تو بہرحال جو جن کی شادی ہو چکی، وہ انہی کو دیندار بنانے کے لیے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ اچھا، اکثر بہنیں یہ سوال کرتی ہیں، میں ان سوالوں کے بھی چند کے جواب عرض کر دیتا ہوں۔ شوہر نماز نہیں پڑھتے، شوہر برائی کرتے ہیں، موبائل پہ غلط دیکھتے ہیں، عورتوں کو دیکھتے ہیں، یا اور غلط کام کرتے ہیں۔ بار بار لڑائی جھگڑا نہ کریں، ہرگز نہ کریں، ہرگز نہ کریں۔ کسی وقت اچھے طریقے سے اکیلے میں بیٹھ کر بہت کوئی محبت کا اظہار کر کے، کس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، اللہ کی ذات ہم سے ناراض ہو جائے گی، بے برکتی ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات ناراض ہو جائے گی۔ پلیز آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، مہینے میں 2 مہینے بعد، کبھی کبھار 1 آدھ دفعہ۔ کیوں؟ اللہ نے شوہر کا درجہ اونچا رکھا، بیوی کا درجہ نیچے رکھا۔ جو اوپر والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے سے چھوٹے والے کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ تو دعوت دیں، لیکن بہت پیار محبت کے انداز میں، اور اچھے میں اور اکیلے میں، اللہ کہ کوئی بہت صراحتاً کسی بڑی برائی میں مبتلا ہو جائے۔ میرے پاس کئی دفعہ ایسی بہنیں آئی ہیں کہ ہمارے شوہر دوسری عورتوں کے ساتھ غلط معاملات میں مبتلا ہیں، الحمدللہ ان کو سمجھایا۔ کئی ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کے شوہروں کو بری عادت چھوڑا دی، صاف آج صاف انکار، بالکل آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ تو بہرحال ایسی اگر برے راستے پر ہیں تو کبھی کبھار بہت اچھے موڈ میں، جب آپ اس وقت بہت ہلکی سی بات کریں، محبت کے انداز میں بات کریں، چھوٹی بن کے بات کریں، اس کا فائدہ ہوگا۔ اور لیکن وہ بات بھی اس سے پہلے اللہ سے بہت مانگیں۔ خود جب آپ خود نماز کی پابند ہوں گی، خود آپ اعمال کی پابند ہوں گی، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گی، بچوں کو اس راستے پہ لگائیں گی، خوب اللہ سے مانگے کہ روزانہ اگر صلاۃ حاجت کو پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، بار بار دعا مانگے، 40 دن وہ دعا مانگے، اس کے بعد شوہر کے ساتھ پیار محبت سے بات کرے گی تو اثر ہوگا۔ بالفرض اگر پھر بھی اثر نہیں ہوتا تو ہمت نہ ہاریں،
پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، اللہ اکبر، اتنی پاک، اتنی روحانیت والی ہستی، جن پر ڈائریکٹ قرآن نازل ہوتا تھا، جن کے قلب مبارک پر وہ جا کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، دعوت نہیں لوگ قبول کرتے تھے. کتنے سارے علماء، اولیاء اللہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ لوگوں کو دعوت دیتے، ہر بندہ دعوت قبول نہیں کرتا. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. میرے اور آپ کے بس میں دعا اور کوشش، پلاننگز ہیں، ماحول بنانا، اچھے سے پیار محبت عزت احترام کے ساتھ طریقہ کار کے ساتھ بات کرنا. یہ نہیں کہا اس شوہر نے نماز نہیں پڑھی اور آپ نے تہجد بھی پڑھ لی، نماز پڑھ لی، اور اس کے آپ کا منہ بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد دن کہ بھائی آپ تو تہجد بھی پڑھتی ہیں، آپ کا شوہر تو فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، تو یہ کس کام کا، کس کے متھے لگ گئی ہوں. نہیں بھائی، نہیں، ایسی بات نہیں. یہ بیانات سن کے آپ نے جا کے شوہر کو گناہگار نہیں سمجھنا. بڑی خاص ضروری بات یہ، ٹھیک ہے. شوہر کو گناہگار، تہجد پڑھ کے فجر پڑھ کے بھی اپنے آپ کو ہم کمزور ہیں، ہم نالائق ہیں، پتہ نہیں میری تہجد میری فجر قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوگی، اس قابل تھی بھی نہیں. تو بہرحال جو جن کی شادی ہو چکی تو وہ اپنے شوہروں کو ہی دیندار بنانے کے لیے کوشش کریں، اور جن کی ہونی ہے، یا آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے، تو سب سے پہلی چیز، آج کل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لڑکا انجینئر، ڈاکٹر، کوئی اچھی پوسٹ پہ ہونا چاہیے، اس کے پاس گاڑی ہے، اسلام آباد میں اپنی کوٹھی ہے، کار ہے. ابھی چند دن پہلے ایک بہت اچھا دین والا رشتہ لڑکے کا، لڑکی والوں نے آ کے دیکھا، مل کے، اور آ کے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ ساری زندگی کرائے کے گھر میں رہے گا. میرے پاس سوال آیا کہ یہ 3 سوال استاد جی، انہوں نے یہ 3 سوال کیے، میرے تو چھکے چھوٹ گئے. اچھا رشتہ، انجینئر لڑکا، اچھی پے بھی ہے، کرائے کے گھر میں رہے گا. تو پلیز دین کو ترجیح دیں، دین کو ترجیح دیں. ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ کسی نے باہر ملکوں میں بڑے اچھی جگہ پہ بڑے اچھے سیٹل لوگوں کو بھی لڑکی دی کہ یہ بہت امیر لڑکا ہے، یہ بہت پڑھا لکھا لڑکا ہے، اس کی باہر جاب ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، شادی کے بعد اس کا سارا کچھ ختم. تو ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی، رشتے کے لیے دین کو ترجیح دینا. اب اس میں سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض دین والے بھی تو غلط نکل آتے ہیں، گڑبڑ. یہ چیزیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں آپ لوگوں کے ذہن میں سوالات. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ آزمائش کا معاملہ ہے. ہم نے اپنی طرف سے جو ہمیں راستہ بتایا جا رہا ہے، جو طریقہ، جو پروسیجر بتایا جا رہا ہے، ہم نے اس پروسیجر کو فالو کرنا ہے. اس کے بعد اگر کوئی غلط چیز ہو جاتی ہے، وہ آزمائش ہے، اور اس دنیا میں آزمائش برحق ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا آپ گمان کر بیٹھے کہ آپ نے کہا ہم ایمان لائے، بس اس پر آپ کو ایمان والا کہا جائے گا؟ نہیں، آپ کو آزمایا جائے گا. تو آزمائش وہ کہیں بھی کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس معاملے میں دین اسلام کو فالو کرنا ہے. اور دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے اپنی بیٹی کے شادی میں ہمارا انتخاب کیا ہونا چاہیے؟ دینداری. یہی اخلاق، یہی تربیت اس کے اندر ہے. آپ کو ڈاکٹر، آپ کے بیٹے کے لیے ڈاکٹر لڑکی مل گئی، انجینئر مل گئی، بہت تیز تراز ہے، وہ آپ کے بیٹے کو کھانا بھی بنا کے نہیں دے رہی، وہ کس کام کی؟ وہ اپنے بیٹے کو، آپ کے بیٹے کو کہتی ہے کہ جاؤ اٹھ کے پانی لے آؤ، خود بھی پی لو، مجھے بھی پلاؤ، حکم چلاتی ہے. یا آپ کی بیٹی جا کے کسی کے ساتھ ایسا کرتی ہے. تو پلیز اس بات کو سمجھیے کہ ہم دین اسلام کو فالو کریں گے، اسی کے اندر خیر بھی ہے، اسی کے اندر برکت ہے، اسی کے اندر سکون ہے، اسی کے اندر بھلائی ہے، دنیا کی، قبر کی، آخرت کی. تو بہرحال ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دین سے مراد اسلام کی صحیح اور حقیقی سمجھ اور عمل و کردار کو اسلام کے بتائے ہوئے اعلیٰ اخلاق اور برتر آداب و فضائل کے مطابق ڈھالنا اور شریعت اسلامیہ کے نظام کو مکمل طریقے سے اپنانا ہے. دولہا دلہن جب اس معیار پر پورے اتریں گے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں گے تو انہیں دیندار کہا جائے گا، ورنہ انہیں کجرو اور اسلام سے دور کہا جائے گا.
خواہ وہ خود کو کتنا ہی متقی اور صالح ظاہر کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انسان کو پہچاننے، اس کی حقیقت پر مطلع ہونے کے سلسلے میں بڑا شاندار معیار عدل پیش کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ تو اس نے اس بات میں جواب دی، فرمایا کیا آپ اس کے پڑوسی ہو، اس کی ہر وقت کی آمد و رفت سے باخبر ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا کیا آپ نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ فرمایا کہ تو پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اسے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ہاں جی۔